اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو قسمیں بنائی، اور دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا. ایک قسم عورت کی ہے، ایک قسم مرد کی ہے. مرد کچھ مسائل میں عورتوں کے محتاج ہیں اور عورت کچھ مسائل میں مرد کی محتاج ہے. مرد محتاج ہے اپنی شہوت کو صحیح جگہ استعمال کرنے میں. مرد محتاج ہے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں. مرد محتاج ہے اپنی اولاد کی تربیت میں، اور مرد محتاج ہے اپنی تشنگی کو بجھانے کے لیے، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے. ان سب میں مرد کو ضرورت ہے عورت کی. عورت بھی کچھ مسائل میں مردوں کی محتاج ہے. عورت محتاج ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں. عورت محتاج ہے اولاد کو دنیا میں وجود دینے میں. عورت محتاج ہے اپنی پیاس اور تشنگی کو بجھانے میں. یہ سب ظاہری محتاجگی ہے، لیکن اس ظاہری محتاجگی کے ساتھ حق تعالی شانہ نے اور رب کریم نے عورت اور مرد دونوں کی صلاح و فلاح اور دونوں کی زندگی ڈھنگ کی گزرے، دونوں کی زندگی صحیح گزرے، دونوں کی زندگی سکون کی گزرے، دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کی گزرے، دونوں کی زندگی اطمینان کی گزرے، اس کے لیے حق تعالی شانہ نے جو ایک شریعت عطا فرمائی، جو ایک کتاب عطا فرمائی، جو نبی عطا فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب مقدس قرآن کریم، اور آپ کا لایا ہوا دین اسلام. اس دین میں، اس شریعت میں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور اس کتاب اور اس قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد اپنی زندگی کو کیسے گزارے،
اس کے لیے تمام طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہمیشہ مردوں کی تعریف کرتا ہے، عورتوں کی تعریف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مستقلاً ایک آیت اتاری جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی تعریف کی گئی۔ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدقہ کرنے والا مرد، صدقہ کرنے والی عورت، ایمان لانے والا مرد، ایمان لانے والی عورت، اسلام لانے والا مرد، اسلام لانے والی عورت، نماز پڑھنے والا مرد، نماز پڑھنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، صرف مردوں کے لیے نہیں، ہم نے یہ مغفرت مردوں کے لیے بھی تیار کی ہے اور عورتوں کے لیے بھی تیار کی۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اجر عظیم بھی ہم نے تیار کیا ہے۔ اور وہ اجر عظیم کیا ہے؟ جو دوسری روایتوں میں، دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریق پر بیان فرمایا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ملنے سے پہلے، ان تمام چیزوں کی عطاؤں سے پہلے جو عورتوں کو دی گئی، دنیا میں عزت دی گئی، دنیا میں عورت کے لیے شان دی گئی، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کا ماحول کیا تھا اور عورتوں کے ساتھ مسائل کیا تھے۔ میں متعدد مستورات کی مجلسوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دور جاہلیت کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے اور مجھے بہت رلاتا ہے، اور وہ یہ کہ میری بیوی حاملہ اور پریگننٹ تھی اور میں سیریا کے سفر پر تھا، بزنس کے لیے جا رہا تھا، اور میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا تھا کہ تیرے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو اچھی طرح تربیت کر کے بڑا کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے زندہ دفن کر دینا، میرا انتظام نہ کرنا۔ میں چلا گیا اپنے سفر پر، 10 سال کے بعد واپس آیا۔ میں جب اپنے مکان میں آیا، میں پانی مانگتا ہوں تو ایک لڑکی پانی لے کر آ رہی ہے، میں کھانا مانگ رہا ہوں تو ایک لڑکی کھانا لے کر آ رہی ہے، میں اپنی کوئی ضرورت پیش کرتا ہوں تو وہ اپنی ضرورت کو لے کر پوری کرنے کے لیے مجھے آ رہی ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جس کو ایسی بیٹی ملی، جس کی اخلاق ہیں، جس کے کیریکٹر ہیں، جو اتنی وفا شعار ہیں، جو اتنی اچھے اخلاق والی ہیں، وہ ماں باپ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو میری بیوی سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا برا نہ مانے آپ، یہ آپ ہی کی بیٹی، 10 سال پہلے جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھی اور میں حاملہ تھی، اور ایام حمل میں آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے اچھی طرح تربیت کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ بس اللہ کا کرنا کہ اللہ نے میرے کوکھ سے مجھے لڑکی عطا کی۔
میری مامتا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کو میں نے 9 مہینے تک تکلیفیں اٹھا کر کے برداشت کیا ہو، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کیسے دفن کر دوں؟ میں نے اس کو بڑی کی، اس کی تربیت کی، بس یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ فرمایا بس یہ سننا تھا کہ مجھے ایسا غصہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ اور میں نے 2-4 دن تو صبر کیا، اور پھر ایک دن میں نکلا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، جنگل میں گیا، میں نے کھدا تیار کیا۔ جب میں کھدا تیار کر رہا تھا تو میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی ابا یہ کس کے لیے ہے تکلیف، یہ کس کے لیے آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ میں نے غصے میں ایک مرتبہ یوں کہہ دیا کہ یہ تیری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ دور جاہلیت کی تاریخ پڑھو گے تو اس سے خطرناک واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو بیٹی رو کر کہنے لگی کہ ابا میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹی تیرا دنیا میں لڑکی بن کر آنا یہی قصور ہے۔ اب بھئی آج تک وہ قبرستان موجود تھا اور اب بھی وہ قبرستان ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس میں آج بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر موجود ہے۔ آج جب فندق التوحید سے آگے چلو گے تو وہ جگہ آج بھی باؤنڈری کی ہوئی ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے یہ لوگ۔ وہ صحابی اپنے اس واقعے کو بیان کرتے جا رہے اور اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، رحمت والا نبی تھا نا، رحمت والا نبی تھا۔ میں انشاءاللہ کچھ دن کا قیام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو واضح کروں گا تاکہ اس رب سے اور اس نبی سے ہمارے تعلقات جڑیں۔ یہ بھی کیا ہوا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی سے ہمارے تعلقات نہیں، اسی سے ہمارا کنیکشن نہیں، اسی سے ہمارا ربط نہیں۔ اور جس نبی علیہ السلام نے اپنی رات اور دن امت کے رونے میں گزاری، اس نبی علیہ السلام سے ہمیں وہ محبت نہیں، وہ پیار نہیں۔ میں نے رات ہی وہاں مسزاگا کی مسجد میں ایک بات نقل کی کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ روزانہ انسان کو ایک چمڑی دیتا رہے بدن کی، اور یہ انسان روزانہ اپنی ایک چمڑی کو اتار کر اس کے جوتے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناتا رہے اور پوری زندگی روزانہ کی اسکیم نکال کر پہناتا رہے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ امت کے لیے آپ کا رونا تڑپنا بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں اے لوگوں میری مثال ایسی ہے، حضرت خود بیان فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور کیڑے مکوڑے اڑتے ہوئے اس آگ میں جا رہے ہیں۔ روشنی کو دیکھ کر پتنگے جو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، وہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح شیطان نے خواہشات کی آگ جلا رکھی ہے، چاروں طرف سے خواہشات کی آگ ہے، اور میری امت اس کی روشنی کو دیکھ کر دوڑ رہی ہے۔ ہائے ہائے، ہمارے گھروں کے کمرے تو سارے روشن ہو گئے دنیا کی لائٹوں سے، لیکن ہمارا قلب میں اندھیرا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے قلوب میں نور نہیں ہے، ہمارے قلوب منور نہیں ہے۔ قلب تو منور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، قلب منور ہوتا ہے اللہ کی یادوں سے، قلب منور ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے۔ حدیث قدسی میں ہے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ تبارک وتعالی یا ابن آدم تزینت للناس ولا تزین لاجلی. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے اور میری بندی، تو ساری دنیا کو اپنی خوبصورتی بتانے کے لیے مزین ہوتا رہا، لیکن میرے لیے تو کبھی مزین نہیں ہوا. ساری دنیا کے لیے تو خوبصورت بنا، تو نے اچھے کپڑے پہنے تاکہ دنیا میں تو اچھا لگے، تو نے اچھی ٹوپی پہنی تاکہ دنیا میں تو اچھا لگے، تو نے اپنا چہرہ بڑا خوبصورت بنایا تاکہ دنیا میں تو اچھا لگے. میری بہن اور میری بیوی اور میری بیٹی نے دنیا بھر کی لپسٹک اور دنیا بھر کی چیزوں کو استعمال کیا تاکہ میں دنیا میں اچھی لگوں. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لیے تم مزین ہوتے رہے، میرے لیے مزین نہیں ہوئے. یہ اللہ تیرے لیے مزین ہونے کی کیا صورت؟ فرمایا میرا بندہ میری عبادتوں سے میرے لیے مزین ہوتا ہے، نماز سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، اچھے اخلاق سے، قلب کی پاکی سے، قلب کی صفائی سے، اللہ کے ذکر سے، حسن اخلاق سے انسان پاک ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جو بندہ تہجد کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا لپسٹک اور بلا پاؤڈر اور بلا چیزوں کے اس کے چہرے کو اللہ مزین فرما دیتے، خوبصورت بنا دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت سے غسل ثابت نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی زندگی میں کثرت سے غسل ثابت نہیں. آقا کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے. حضرت نے تو اپنے صحابہ کو یوں ارشاد فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. بالغ آدمی کو چاہیے جمعہ کو غسل کرے. اس روایت سے پتہ چلتا ہے جمعہ کا غسل حضرت نے ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی دوسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو چاہیے فی کل اسبوع غسل، ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کر لیا کرے. ایک تیسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنی عورتیں، بچے اور سبھی غسل کریں. بہرحال ان روایتوں میں یا تو جمعہ کا غسل آیا یا ہفتے میں ایک مرتبہ کسی ایک دن غسل کا تذکرہ آیا ہے. حضرت کا معمول روزانہ غسل کا نہیں تھا، لیکن نورانیت کا یہ عالم تھا کہ کائنات دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ وہ صحابہ ہیں. قرآن ان کے پیشانیوں کی چمک کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہرے سجدوں کے آثار سے چمکتے تھے. صحابہ کے چہرے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور یہ نشانی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تورات والوں کو بھی بتائی تھی اور میں نے انجیل والوں کو بھی بتائی تھی، یعنی یہودیوں کو بھی بتایا تھا اور عیسائیوں کو بھی بتایا تھا کہ میرا آخری نبی جو آئے گا ان کی امت جو ہوگی، ان کی امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سجدوں سے ان کی پیشانیاں چمکدار ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ صرف دنیا کی ان چیزوں سے اپنے چہرے کو چمکدار بنانا یہ طریقہ یہودیت اور عیسائیت ہے، اور سجدوں سے چمکدار بنانا یہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آیت یہ وضاحت کر رہی ہے، اس آیت سے ہمیں ایک اشارہ مل رہا ہے. قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ سرسری میں سمجھ لوں اس کتاب کو اور اس کا ترجمہ پڑھ لوں اور میں اپنے آپ کو سمجھ لوں کہ کوئی علامہ بن جاؤں. قرآن کوئی سرسری کتاب نہیں ہے. قرآن تو اپنے اندر ایک بصیرت رکھتا ہے، قرآن اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے، قرآن اپنے اندر ایک دیپ رکھتا ہے. یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. اسی لیے میں نے جگہ جگہ ایک نقطہ پیش کیا ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کا جب قرآن میں تذکرہ فرمایا تو اللہ قرآن میں عورتوں کا نام نہیں لیتا. امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون، امرأۃ عزیز مصر،
فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، صرف ایک عورت کا نام لیا اللہ نے، اور وہ ہے مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کا نام اللہ نے قرآن میں لیا اور جگہ جگہ لیا۔ عیسی ابن مریم، مریم کا نام اس لیے لیا کہ اصل میں مریم کے بیٹے کو دنیا کی ایک قوم نے یا تو اللہ کہہ دیا یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ارے تم بغیر باپ کے عیسیٰ کے پیدا ہونے پر، بغیر باپ کے عیسیٰ کے پیدا ہونے پر تم نے اس کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو پھر میرا آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا تھا، اسے بھی خدا کہہ دو۔ اور جب تم آدم کو خدا نہیں کہہ رہے ہو تو پھر عیسیٰ خدا کیسے بن گئے؟ وہ بھی میرا بندہ ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم۔ اور اگر مردے کو زندہ کر رہا ہے میرا عیسیٰ، تو وہ بھی تو دیکھو کہ بیچ میں وہ کیا بول رہا ہے۔ وہ تو یوں کہہ رہا ہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ معلوم ہوتا ہے میں کھڑا کر رہا ہوں، وہ تو معجزہ ہے اس کے ہاتھ پر۔ وہ اگر نابینا کو بینا کر رہا ہے، وہ اگر کوری کو اچھا کر رہا ہے، وہ ابرص اور جزامی کو اچھا کر رہا ہے، تو یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزات عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو یہ معجزات ملے ہیں، بلکہ اس سے افضل معجزے ملے۔ وہاں مردہ زندہ ہو رہا ہے جس میں کبھی جان رہ چکی ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکر اور پتھر سلام کر رہے جن میں جان کا مسئلہ ہی نہیں۔ وہاں حال یہ ہے کہ نابینا بینا ہو گیا، اور یہاں حال یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور حضور کا ایک معجزہ میں عجیب بتاؤں جو میں نے اپنے حضرت سے سنا۔ اللہ کے حبیب کا یہ بھی معجزہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور اللہ کے حبیب کا یہ بھی معجزہ رہا کہ جو دل مختلف تھے، ٹوٹے ہوئے دل تھے۔ عرب میں جب حضرت تشریف لائے تو کیسے ٹوٹے ہوئے دل تھے، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک معمولی مسئلے پر لڑ جاتے تھے، جھگڑ پڑتے تھے، برسوں ان کے جھگڑے ہوتے تھے، مار دھار ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، دلوں میں نفاق پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دینا یہ بھی معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملایا، اور آپ اسی لیے تشریف بھی لائے تھے تاکہ ٹوٹے ہوئے دل مل جائیں، جڑ جائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اسی لیے قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے پیغمبر رحمت کی وجہ سے سب ایک ہو چکے ہیں آپ کی، اگر آپ غضبناک اور غصے ہوتے تو ایک بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا فرمائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ مریم علیہ السلام کا وہ ایک خاص مسئلے کی بنیاد پر کیا، اور وہ یہ کہ ان کے بیٹے کو جب خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اشارہ فرمایا کہ جس کو تم میرا بیٹا کہہ رہے ہو وہ تو ایک عورت سے پیدا ہوا جس کا نام مریم ہے، جو کھاتی ہے پیتی ہے، جو استنجا کرتی ہے، جو ضرورت پڑتی ہے اس کو، جس کو عیسیٰ پیدا ہوا تو ولادت کے موقع پر جیسے عورتوں کو گرم کھانا چاہیے اس کو بھی گرم کھانا چاہیے، اسی لیے تو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس مریم کو کھلانے والا کوئی نہیں تھا،
اس لیے کہ کنواری لڑکی کو لڑکا پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر ایک کرامت ظاہر فرمائی، معجزہ نہیں، کرامت، اس لیے کہ مریم نبی نہیں ہے، کرامت ظاہر فرمائی، اور وہ کرامت یہ کہ اس درخت کو ہلاؤ۔ بھلا کھجور کا درخت کو ہلا سکتا ہے اور وہ بھی عورت ذات ہلاوے؟ اور کیا کھجور کا درخت ہلنے سے کوئی کھجور گرے گی؟ لیکن اللہ نے فرمایا اس درخت کو ہلاؤ اور اس پر سے کھجور گرے گی، اور وہ کھجور تمہاری خوراک ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُولِي وَاشْرَبِي، کھاؤ اور پیو اور غم نہ کرو کہ تم پر کوئی الزام آئے گا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کیسے آیا ہے تو اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف، اے اللہ یہ بچہ کیسے بولے گا، ابھی تو پیدا ہوا۔ فرمائیں یہی تو ہماری طرف سے بات ہوگی۔ اب عیسیٰ گہوارے میں سوئے ہوئے، لوگ پوچھ رہے ہیں مریم تو کنواری لڑکی ہے، تیرا نکاح نہیں ہوا اور یہ لڑکا کہاں سے آیا؟ تو حضرت حق تعالی جل شانہ نے مریم کی زبان کو بند کر دیا تھا 3 دن کے لیے۔ آپ اشارہ کر دیتی تھی کہ اس بچے سے پوچھو۔ اب جو بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام ہے جو 3 دن کا بچہ گہوارے میں بول رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی اللہ دینے والا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اوپر چل کر نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں رہوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک اور لوگوں کے لیے بابرکت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں جب تک زندہ رہوں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا رہوں۔ سلام علیہ یوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن پیدا ہوا سلامتی ہو، جس دن مروں سلامتی ہو، اور جس دن اللہ دوبارہ زندہ کرے سلامتی ہو۔ 3 دن کا بچہ بول رہا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کا نام تو اللہ نے ایک ضرورت کی بنیاد پر لیا تھا، باقی عورتوں کے نام لینے میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نام نہیں لیا۔ قرآن کے پڑھنے والوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اے لوگو تم بھی اپنی بیٹیوں کے نام، تم بھی اپنی بیٹیوں کے نام اور اپنی بیویوں کے نام بلا وجہ اور بلا ضرورت کے پرائے مردوں کے سامنے نہ لیا کرو، اجنبی مردوں کے سامنے نہ لیا کرو، اس لیے کہ کبھی کبھی فاسد ذہن کے لوگ نام سے بھی لذت لیا کرتے۔ قرآن مقدس جب نام چھپانے کو کہہ رہا ہے تو میری بیٹی کو کسی کے سامنے پیش کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اپنی بیوی کو کسی کے سامنے پیش کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ پردے کا مسئلہ اس سے بہت زبردست ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے یہ قرآن اجازت دے گا کہ ہم اجنبی مردوں کے سامنے اپنی بیٹی اور بیوی کو پیش کر دیں؟ اور معاف فرمائے میری بہنیں اور میری بیٹیاں، ہم جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتے ہیں، ہم جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے بالوں کو ستر قرار دیا ہے۔ اسی لیے اگر نماز میں بال کھل جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، ستر کے کھلنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں بال کھل گئے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور وعید کتنی سخت ہے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس عورت نے اپنے بالوں کو کھلا رکھا، اللہ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم کرے گا کہ اس کے سر پر سوراخ کر کے تانبا پگھلا کر اندر سے ڈالو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ تانبا جب پیٹ میں پہنچے گا تو اندر کی انتڑیاں کٹ کٹ کر استنجا کے راستے سے باہر نکلے گی۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ کہے گا تم نے دنیا میں دوسروں کے لیے زینت اختیار کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو اجنبی مردوں کے سامنے نہ کھولے۔ ہاں اپنے گھر کے اندر اپنے والد، اپنے بھائی، اپنا شوہر، ان کے سامنے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے بال ستر نہیں ہے۔
اپنے جو زیرحم محرم ہے، اپنے والد ہے، اپنے بھائی ہے، اپنے چچا ہے، ان کے سامنے ستر نہیں ہے، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہ کھولا جائے۔ اور میں نے رات کی مجلس میں ایک حدیث سنائی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واصلہ موصولہ، گوندنے والی اور گندوانے والی۔ گوندنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھوں پر پھول بنانا، اپنے بدن پر پھول بنانا۔ فرمایا پھول بنانے والی اور پھول بنوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا ضرورت کے جس عورت نے اپنے بالوں کو کتوایا، ضرورت میں شریعت نے جو اجازت دی ہے، وہ داڑھی اور مونچھ کے بال اگر عورت کو نکل آتے ہیں، اس کے بالکل شریعت میں اجازت ہے کہ وہ عورت اپنے داڑھی اور مونچھ کے بالوں کو صاف کروائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو بال اپنی زینت کے لیے بنا رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لیں، میری بیٹی اور میری ماں اگر تو پڑھی ہوئی ہے، اللہ تجھے پڑھنے کا سلیقہ اور عمل کا ذوق عطا کرے۔ اللہ کے حبیب کی روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ جس عورت نے اپنے بالوں کو لمبا بتانے کے لیے کسی مرد کے بالوں کو اپنے بالوں، کسی عورت کے بالوں کو اپنے بالوں میں جوائنٹ کیا، ہاں دنیا کے مصنوعی اور آرٹیفیشل بال اگر جوائنٹ کرتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انسان کے بال جوائنٹ کیے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے جا رہے، اس حدیث کو پیش کرتے جا رہے، اور ایک عورت آئی جس کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کے بدن کو پھول بنا دیا کرتی تھی۔ وہ آئی اور آنے کے بعد یہ کہنے لگی کہ عبداللہ تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی، اس پر بھی، اس پر بھی، تو قرآن میں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن جو تم بیان کر رہے ہو یہ مسئلہ تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے تم لے لو، اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کرے اسے چھوڑ دو۔ تو رسول نے ان باتوں سے تمہیں منع نہیں کیا؟ فرمایا ہاں منع تو کیا۔ فرمایا جب منع کیا ہے تو آگے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی سن لو کہ اللہ کے نبی کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بہرحال ایک طرف اگر عورتوں کی ظلم کو دیکھا جائے جو دور نبوی میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عورتوں پر ظلم ہوا تھا اس کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کیسا ظلم عورتوں پر ہو رہا تھا۔ اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ اپنی زندگی کو ایک خادمانہ حیثیت سے گزارتی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ روایتوں میں تو عجیب طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب 4 اشہر و 10 یعنی 4 مہینہ 10 دن کی عدت کا مسئلہ اترا قرآن کریم کے اندر، 4 مہینہ 10 دن کی عدت کا مسئلہ، تو اس موقع پر کچھ عورتوں نے یہ سوال کر دیا کہ بھلا اتنی لمبی مدت عدت کی، شوہر مر جائیں تو 4 مہینہ 10 دن کی عدت اتنی لمبی؟ دیکھیے بہت ساری ہماری بہنیں اور بہت ساری ہماری بیٹیاں مسائل سے بھی ناواقف ہیں۔ وہ مسئلہ یہ سمجھ لیں اگر شوہر مر جائے اور حاملہ نہ ہو تو 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے، اور اگر طلاق پڑ جائے تو اس صورت میں 3 منتھلی پیریڈ اس کو بیٹھنا ہے، یعنی 3 حیض کے آنے تک اسے بیٹھنا ہے، اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے اس کو بیٹھنا ہے اگر حمل نہ ہو تو، اور اگر حمل ہے تو پھر چاہے شوہر مرے ہو چاہے طلاق پڑی ہو، دونوں صورتوں کے اندر جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، حمل نہیں ہو جاتا، وہاں تک اس کو پوری عدت کرنا پڑے گا، یعنی اتنی مدت اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ہماری بیٹیاں اور بہت ساری ہماری بہنیں موٹے موٹے مسائل سے بھی ناواقف ہیں، اور اس کا پتہ مجھے تب چلا جب میں نے اپنے ابتدائی ابھی عشرہ جو ہے وہ مسجد اسقابرو ابو بکر میں جب گزارے اور بہت سارے اس طرح کے سوالات جب آئے تو پتہ چلا کہ اللہ اکبر، اتنے موٹے مسائل سے بھی ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ناواقف ہیں، تو کیا ہوگا اگر ہمارے گھروں کے اندر مسئلے سے واقفیت نہ ہوگی تو زندگی کیسے ان کی گزرے گی اور کیسے یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو اپنائے گی۔ وہیں پر ایک مسئلہ آیا تھا، اور وہ مسئلہ مجھے بھی ڈائریکٹ نہیں پوچھا گیا تھا، ہمارے بڑے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود رضی دعوت برکاتہم کو یہ مسئلہ پوچھا گیا، اور مولانا نے مجھے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ تو اس کے مفصل جواب اپنے بیان کے اندر دینا، اور پھر میں نے اس پر مستقلاً ایک تقریر کی۔ وہ مسئلہ تو صرف اتنا تھا کہ اگر ایک عورت رمضان میں 10 دن جو اس کے منتھلی پیریڈ آتے ہیں اور اس کے اندر اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تھا تو روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ میں نے اس مسئلے کو بہت کلیئرن اور بہت صاف طور پر بیان کیا، اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے، ایام حیض میں شریعت نے نماز کو تو بالکل معاف قرار دیا ہے، ایک نماز بھی نہ ان دنوں میں پڑھنا ہے نہ ان دنوں کے گزرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر رحم و کرم کا معاملہ ہوا، اس لیے رحم و کرم کا معاملہ ہوا کہ اگر ان نمازوں کے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورت مشکل میں پڑ جاتی، حرج میں پڑ جاتی، گھروں کا کام بھی کرنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے، شوہر کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اپنے وقت کی نمازوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور وقت کی نمازوں کے ساتھ ان 10 دنوں کے یا 8 دن کے جو بھی ایام ہیں اس کے ان نمازوں کے بھی قضا کرنا ہے، تو تکلیف میں پڑ جاتی۔ اللہ نے اپنی اس بندی کے اوپر سے اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے فرمایا نماز تو تیرے اوپر سے میں معاف کر دیتا ہوں۔ البتہ روزے کا مسئلہ، فرمایا روزے کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے اتنا مشکل نہیں ہے کہ رمضان میں اگر 10 دن بھی پورے آ رہا ہے اس کا ایام کا مسئلہ تو بہت تو اس کے 10 روزے قضا ہوئے، اور 10 روزوں کا قضا کرنا بہت آسان ہے۔ رمضان کے بعد ہر مہینے میں ایک روزہ قضا کرتی رہے گی، زیادہ نہیں، ہر مہینے میں 1 روزہ، تو 10 مہینے میں اس کے 10 روزے پورے ہو سکتے ہیں۔ اس میں آسانی ہے، سہولت ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ فرمایا کہ تجھے ان دنوں میں تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ خارجیوں کا مسلک تھا، یہ حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا مسلک تھا کہ ایام حیض کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، ایام حیض میں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ یہ ان خارجیوں کا مسلک تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی، اور اس زمانے میں ایک جماعت بنی تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو سزا دے کر قتل کیا تھا، جو ایک نئی جماعت ایجاد ہو گئی تھی، اور یہی وہ جماعت جو بعد میں بڑھتی مختلف شکلوں میں آ رہی ہے، اور اس وقت بھی اس جماعت کے کچھ اجزاء دنیا کے اندر موجود ہیں جو طرح کے مسئلوں کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ایام حیض میں قطعاً روزہ نہ رکھیں، البتہ اس کی قضا ضرور کرنا ہے، لیکن اگر بہت لمبی مدت گزر چکی اور مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اب روزہ رکھنے کی وہ حالت نہیں رہی ہے، روزہ رکھنے کی وہ حالت نہیں رہی، وہ ضعف آ گیا، بڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئی، روزہ رکھنے کی قوت اب نہیں رہی، جوانی ہوتی تو رکھ لیتے، اب تو بڑھاپا آ چکا ہے اور بہت سارے رمضانوں کے اس طرح کے روزے قضا ہو چکے ہیں اور آج تک نہیں رکھے، مثلا 25 سال گزر چکے، 30 سال گزر چکے، اور 30 سال میں ہر رمضان کے 10 روزے 8 روزے چلے گئے ہیں، اور اب بڑھاپے میں مسئلہ معلوم ہوا۔ شریعت بہت آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، سہولتیں پیدا کیے، دین مشکل نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ عاشر اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا، فرمایا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، آسانیاں بتانا، مشکل مسائل نہ بتانا، بشارتیں سنانا، نفرتیں نہ دلانا، امت کو قریب کرنے کی فکر کرنا، امت کو دور نہ کرنا۔ کسی نے مجھے کہا کہ وعیدیں کیوں نہیں سناتے؟ میں نے کہا فضائل سے امت قریب ہوتی ہے، وعیدوں سے امت دور ہوتی ہے، فضائل بھی سنائے جائے، وعید بھی سنائی جائے، تاکہ امت میں دونوں پہلو برقرار رہے، فضیلت سے اللہ کے قریب ہو۔ اسی لیے بقول میرے حضرت کے مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حضرت کے علوم تو بہت اونچے علوم ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تو شاہی دماغ چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں امام غزالی کا کتاب الخوف نہ پڑھا جائے، امام غزالی کا کتاب الخوف نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ اگر امام غزالی کے کتاب الخوف کو پڑھو گے تو فرمایا اللہ سے اتنے مایوس ہو جاؤ گے کہ دعا کرنا بھی چھوڑ دو گے۔
آپ نے کتاب الخوف لکھا ہی ایسا ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ امام غزالی پر اللہ کے خوف کا غلبہ اتنا تھا اس وقت، اتنا غلبہ تھا آپ پر کہ اس خوف کی بنیاد پر آپ نے کتاب الخوف میں وہ حدیثیں نقل کر دی ہے، وہ ڈرانے والی حدیثیں نقل کی، وہ آیات نقل کی ہے، اور وہ روایتیں نقل کی ہے عذاب کی، جس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید کوئی نمازی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے فرمایا امام غزالی کے کتاب الخوف کو نہ پڑھا جائے. تو بہرحال یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، امت کو آسانی کے مسائل، کچھ فضیلت بھی ہو کچھ وعید بھی ہو. فضیلت بتائیں اللہ کے قریب ہو جائیں، وعید بتائیں شیطان سے دور ہو جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں، فضائل سے جنت کے قریب ہو جائیں. اس لیے کچھ فضیلت بھی ہو کچھ وعید بھی ہو. تو میں نے اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر برسوں گزر چکے، یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور 30 سال گزر چکے، اور 30 سال کے رمضان کے وہ روزے اب رہ گئے، اور اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب تم نہیں رکھ سکتی ہو، تو شریعت مطہرہ نے اس کی جگہ پر فدیے کا مسئلہ رکھا ہے. ایک صدقۃ الفطر، ایک روزے کے بدلے میں، ایک صدقۃ الفطر ایک روزے کے بدلے میں 30 سال کے اب حساب کر لو. مثلا ایک رمضان میں 10 روزے قضا ہوئے تو 30 رمضان کے کتنے روزے قضا ہو گئے؟ ان تمام روزوں کو ملا کر اس کا فدیہ نکال دو، اللہ تمہاری طرف سے روزوں کو قبول فرما کر ثواب عطا فرما دیں گے. شریعت مطہرہ ایک آسان شریعت ہے. اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، تمام مسائل کا حل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی شریعت مطہرہ کو سمجھ کر شریعت مطہرہ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو خصوصاً میری بہنیں اور میری مائیں جو اس وقت اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہے، پردے کا اہتمام کریں، اپنے بالوں کو کھلا نہ رکھے، اپنے چہرے کو نہ بنائے اس طرح پر جو آج دنیا کی تہذیب اور ننگی عریانیت جو آج اپنے چہرے کو بنا رہی ہے، اس طرح پر اپنے چہرے کو نہ بنائے. اللہ نے اس پر لعنت اتاری ہے، لعنت فرمائی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے. اس لیے چاہیے کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بیویاں یہ آزاد نہیں ہے، ہم سب تابع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے ہمیں جو شریعت دی ہے اس کا فالو کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ہمارے آقا نے طبعی خوشی سے، یعنی جس کو نیچرلی خوشی کہا جاتا ہے، اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں فرماتے. عید کے دن انسان کو خوشی ہوتی ہے، فرمایا خوشی مناؤ. شادی کے دن خوشی ہوتی ہے، فرمایا خوشیاں مناؤ. اللہ کے حبیب نے ان خوشیوں میں کبھی روڑا نہیں ڈالا، اس میں کبھی رکاوٹیں نہیں ڈالی. لیکن خاموخواہ اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں منانا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو حدیث قدسی میں فرمایا یا ابن آدم تزینت للناس ولا تزین لاجلی، تو لوگوں کے لیے مزین ہوتا رہا، میرے لیے تو مزین ہوا نہیں. تو لوگوں کے لیے خوبصورت بنتا رہا، میرے لیے تو خوبصورت بنا نہیں. تو لوگوں کے لیے تو حسین و جمیل بنتی رہی، میرے لیے تو حسین و جمیل بنی نہیں. میرے لیے حسین و جمیل اور خوبصورتی آتی ہے میری عبادتوں سے، میری عبادتوں سے تم مزین بنو گے. اور میں نے ایک اور حدیث پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. فرمایا دنیا کی تمام چیزیں استعمال کی ہے، لیکن استعمال کی چیزوں میں حق تعالی شانہ نے عورت جو تمہارے لیے بنائی ہے، فرمایا یہ عورت وہ سب سے بہتر عورت ہے جو مرات الصالحہ ہو. مرات صالحہ نیک عورت. کس کو کہتے ہیں مرات صالحہ؟ میں تعریف کروں، دنیا کا کوئی عالم تعریف کرے، دنیا کا کوئی اولیاء تعریف کرے، اس کے بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کی تعریف سنو. اللہ کے حبیب نے تعریف فرمائی، حضرت الامام بخاری نے اس تعریف کو نقل فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک خاتون وہ خاتون کہی جاتی ہے کہ جو شوہر جب گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور شوہر جب گھر سے باہر جائے تو اب شوہر کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. شوہر کا مال اور اپنی ذات دونوں کی حفاظت کرے. اپنی ذات شوہر کی عدم موجودگی میں کسی کے حوالے نہ کرے، شوہر کا مال غلط استعمال نہ کرے. اس کو مرات الصالحہ کہا گیا. اور سنت میں اور بھی ایک طریق بتایا گیا کہ جب شوہر اپنے جاب پہ جا رہا ہو، اپنے دکان پہ جا رہا ہو، اپنے کاروبار پہ جا رہا ہو، تو سنت یہ ہے کہ عورت دروازے تک اس کو روانہ کرنے کے لیے چلے کہ میرا شوہر میری وجہ سے آج نکل رہا ہے، صبح سے شام تک یہ بھٹکے گا، صبح سے شام تک اپنے وقت کو قربان کرے گا، صبح سے شام تک یہ جاب پہ کھڑا رہ کر کے کام کرے گا، صبح سے شام تک یہ دکان پہ اپنے وقت
وقت کو قربان کرے گا، تھکے گا بیچارہ، روزے کی حالت میں تھکے گا، کتنی پریشانیاں یہ اٹھائے گا. تو سنت یہ ہے کہ عورت دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے اور سلام کر کے دعا کر کے اس کو روانہ کرے اور یوں کہے اللہ خیر سے لے جائیں اور خیر سے آپ کو واپس لے آئیں. حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، عجیب واقعہ ہے. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا. ایک صحابی بہت غریب تھے، اور ویسے بھی صحابہ تو غربت ہی میں زندگی گزری ہے. صحابہ کی زندگی ہی بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا جابر آپ جو ہیں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتائیے کہ اللہ کے حبیب کیسے نماز پڑھتے تھے. تو وہاں کھوٹی پر حضرت جابر کا کرتا لٹک رہا تھا، لیکن کرتا نہیں پہنا، صرف نیچے کی لنگی تھی اور اسی سے 2 رکعت نماز پڑھ لی نفل، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے بتایا، اور اوپر کا کرتا نہیں پہنا. تابعی نے فرمایا کہ حضرت یہ کپڑا یہاں موجود تھا پھر بھی آپ نے نہیں پہنا. فرمایا تجھ جیسے بے وقوف کو بتانے کے لیے میں نے نہیں پہنا کہ نبی کے زمانے میں ہمارے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی غربت کا عالم کیا ہوگا، لیکن اس غربت کے باوجود انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑا نہیں. آج تو غربت آتی ہے تو ہم شریعت چھوڑ دیتے ہیں، آج تو غربت آتی ہے تو ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، آج غربت آتی ہے تو ہم نماز تک کو چھوڑ دیتے ہیں، آج غربت آتی ہے تو ہم دین کے بیگانہ بن کر کے ہٹ جاتے. صحابہ نے اپنی غربت کے باوجود اپنے نبی کو چھوڑا نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا میں کسی قوم کی تعریف نہیں فرمائی، اگر کسی کی تعریف فرمائی تو صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی. اور انبیاء کے بعد اگر سب سے اونچا مقام کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ حضرات صحابہ کا ہے، اور تمام صحابہ صدیق تھے. یاد رکھیے تمام صحابہ صدیق تھے. ہاں ابو بکر صدیق امام الصدیق تھے. ابو بکر صدیق جو ہیں وہ امام الصدیق ہیں. یہ باتیں کہاں تم سمجھو گے؟ یہ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں ہیں جو حضرت بہت گہرائیوں سے اور بہت بلندیوں سے بول رہے ہیں. اور فرمایا کہ نبوت اور صدیق کے بیچ میں کوئی مقام نہیں ہے. نبوت کے بعد سیدھا صدیقیت کا مقام ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین انہ کان صدیقا ونبیا. صدیق کے بعد سیدھا نبوت ہے اور نبوت کے بعد سیدھا صدیقیت ہے. نبوت اور صدیقیت کے بیچ میں کوئی تیسرا مقام نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لیں ابو بکر صدیق امام الصدیق ہے اور تمام صحابہ صدیق ہیں. تو نبوت کے بعد سیدھا مقام صحابہ کرام کا ہے. آپ کے علاوہ اور کسی کا مقام نہیں ہو سکتا. نہ دنیا کا غوث ہو سکتا ہے، نہ قطب ہو سکتا ہے، نہ ابدال ہو سکتا ہے، نہ دنیا کے معین الدین چشتی ہو سکتے ہیں، نہ نظام الدین اولیاء ہو سکتے ہیں، نہ عبد القادر جیلانی ہو سکتے ہیں، نہ حضرت حسن بصری ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ان سب کو مقام ملا ہے اتباع صحابہ اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر. تو حقیقت حال یہ ہے کہ مقام صدیقیت جو بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. یہ صحابہ کو مقام کیوں ملا؟ ان صحابہ نے اپنی غربت، اپنے حالات، اپنی پریشانیاں اور ان تمام کے باوجود در نبوت کو نہیں چھوڑا. در نبوت کو نہیں چھوڑا، قدم نبوت کو نہیں چھوڑا. وہ پڑے رہے در نبوت پر. ان کی جان گئی تو فرمایا نبی کے قدموں میں جائے گی. فرمایا تمہارے اوپر حالات آئے، فرمایا نبی کے قدموں میں آ جائیں گے. فرمایا تمہاری بیٹیوں کو جلا دیں گے، فرمایا نبی کے قدموں میں وہ بھی تیار. فرمایا تمہاری بیٹیاں مدینے میں رہے گی اور جعفر موتا میں شہید ہو جائے گا، فرمایا اللہ کے نبی کے لیے وہ بھی قربانی. کیوں یہ مقام ملا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا. تو نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. حقیقت حال یہ ہے کہ انہی کی تعریف. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جو ان کی اتباع کرے گا اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے. جو ان کی اتباع کرے گا، اوروں کی نہیں، جو ان کی اتباع کرے گا. میری مائیں اس آیت کو بہت غور سے سنیں. میرے بھائیوں آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. والسابقون الاولون کون وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے قریب. فرمایا وہ لوگ جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے.
آگے فرما دیا اللہ نے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کرتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان صحابہ اتبعوہم، اتباع کرتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، فرمایا قیامت تک جو آئیں گے اور ان صحابہ کو اپنا امام بنا کر کے چلیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آئیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے قیامت تک کا اشارہ فرما دیا، لیکن شرط وہی رکھی، نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ تمہارا معیار رہے گا، اس سے تم ہٹ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ شریعت مطہرہ کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس شریعت کو اپنے اندر لینے کی، یہ دنیا کے لیے مزین ہونے کے بجائے اپنی عبادتوں سے، اپنے نقاب سے، اپنے پردے سے، اپنے اس لباس سے جو لباس اللہ کے حبیب کی بیویوں کا تھا، اللہ کے حبیب کی بیٹیوں کا تھا، وہ لباس اپنانے کی ہماری بیٹیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ کون وہ فاطمہ تھی جس کے وہاں مہدی کی رسم ادا کی گئی؟ کون سی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا کہ جس میں مہدی کی رسم ادا کی گئی؟ کوئی ایک روایت تو بتا دیں کہ جس میں مہدی کی رسم اور اس کے لیے اتنے پیسوں کا خرچ ہو رہا ہو۔ کوئی ایک تو ادنا سی ضعیف روایت بھی اگر کوئی بتا دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے ساتھ، اور مغرب کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ امی جان آپ میری فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اس کو علی کے وہاں چھوڑائیے۔ ام ایمن چھوڑنے جا رہی ہے اور فرمایا جا کر کے یہ بھی اطلاع کر دینا، جا کر یہ بھی اطلاع کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لائیں گے۔ اللہ کے حبیب عشاء کے بعد تشریف لے گئے، ایک طرف علی کو بٹھایا، ایک طرف فاطمہ کو بٹھایا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نصیحت کر کے یہ فرمایا کہ بیٹی میں نے تمہارا جو نکاح کرایا ہے یہ میرا چچا زاد بھائی علی ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میرا بھائی علی بہت غریب ہے۔ فرمایا میری بیٹی کبھی تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے، کبھی تمہیں پیاسا بھی رہنا پڑے، میری بیٹی اس کو برداشت کر لینا، لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا۔ کیا نصیحت فرمائی! آج باپ یہ نصیحت کرے اپنی بیٹی کو، ایک ماں یہ نصیحت کرے اپنی بیٹی کو، یہ وہ نصیحتیں کہ جو اپنی اولاد کو کرنے کی ہے، بلکہ ایک سنہرے حروف سے اس کو لکھ کر دینے کی ہے کہ بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی حفصہ تجھے جو ضرورت ہو اپنے باپ سے مانگ لینا، لیکن میرے نبی کو نہ ستانا۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرنا چاہیے، نہ یہ کہ فضول خرچی کی رسم اور کیا کیا رسمیں۔ تو بہرحال میں وہ ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے، غربت کا ایام تھا، کام پہ نکلے۔ کام کیا تھا؟ حمالی کرنا، یہاں کا سامان اٹھا کر وہاں لے جانا، وہاں کا سامان یہاں لانا، سر پہ اٹھا کر کے لاتے تھے، 2 پیسے کما لیا کرتے تھے۔ صبح بیوی نے روانہ کیا، سلام کر کے دعا دے کر روانہ کیا، شام کو واپس آئے، فرمایا کچھ لائے؟ فرمایا کچھ نہیں، کل کا دن بھی بھوک تھا، آج کا پورا دن بھی بھوک میں گیا۔ فرمایا کام ملا ہی نہیں۔ تیسرے دن پھر گئے، بیوی نے روانہ کیا، دن بھر گھوم کر کے واپس آئے، فرمایا کام نہیں ملا۔ تیسرا دن بھی بھوک میں گیا۔ چوتھے دن جب جا رہے ہیں شوہر تو بیوی نے روانہ کیا، 2 قدم چلے تھے کہ کہا ذرا ادھر آئیے، پھر دوبارہ بلایا اور کہا دیکھو مجھے پورا معلوم ہے، یقین ہے مجھے کہ آپ بہت تقوی والے ہیں، حرام کا ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں آپ نہیں جانے دیں گے، لیکن چونکہ آپ کو میری محبت بہت ہے اور مجھ سے آپ کو بہت تعلق ہے، کہیں بیوی کی محبت میں آج بھی اگر کام نہ ملے تو حرام کا لقمہ لے کر گھر میں نہ آنا، حرام کا لقمہ لے کر گھر میں نہ آنا۔ میں آج بھی بھوک برداشت کر لوں گی، میں آج بھی بھوک برداشت کروں گی، لیکن حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ جانے دے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہماری اولادوں میں بھی وہ خوبیاں پیدا ہوگی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب افغان کے علاقے سے دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو کر کے آئے اور اس علاقے کے دورہ کر کے آئے تو 2 رکعت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھی جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں کے ہاتھ چومے، اور ماں کے ہاتھ چوم کر فرمایا کہ امی سفر بہت کامیاب رہا، بہت کامیاب رہا۔ فرمایا 7 لاکھ غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور 70 لاکھ مسلموں نے
جو گنہگار تھے میرے ہاتھ پر توبہ کی، یعنی اسلام میں میرے ہاتھ پر توبہ کی کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو ماں مسکرائی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بیٹے یہ تیرا کمال نہیں تیری ماں کا کمال ہے۔ فرمایا امی میں جانتا ہوں تو جھوٹ نہیں بولتی، تو جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اس میں تیرا کمال کیسا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کام تو میں نے کیا، محنت میں نے کی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا کمال ہے۔ فرمایا بیٹے جب تو میرے پیٹ میں تھا تو میں روزانہ 7 پارے پڑھ کے اللہ کے وہاں تیری طرف سے بھیجا کرتی تھی۔ جب تک میں انشاءاللہ تربیت اولاد پر مجھے یہاں 5 دن رہنا ہے، میں تربیت اولاد پر مستقلاً گفتگو کروں گا، اور میں نے جگہ جگہ اپنا یہ مشن بنایا ہے۔ میں نے وہاں ہندوستان کے اندر بھی اور جس ملک میں بھی میں نے گیا تو وہاں میں نے الحمدللہ تربیت اولاد اور نوجوانوں کی تربیت اس لیے کہ اس کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، تربیت اولاد اور نوجوانوں کی تربیت، اس لیے کہ بڑے برے تو الحمدللہ دین پر قائم ہے اور مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ ہمارا نیا جنریشن جو ہے وہ جو دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دنیا کے کلچر میں، دنیا کے ماحول میں رنگا جا رہا ہے۔ خطرات یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جنریشن تو ہم سے ملا ہوا ہے وہ کچھ نمازی ہے، اس کے بعد کا جنریشن کچھ رہے گا، اس کے بعد کا جنریشن کچھ رہے گا، آہستہ آہستہ 5واں 6واں جنریشن آئے گا۔ اگر دین کی محنت ہماری نہ رہی تو یاد رکھیے خطرات اس بات کے ہیں کہ ان سے چرچ خرید کر ہم نے مسجدیں بنائی ہے، کل کو ہماری مسجدیں خرید کر کے وہ دوبارہ چرچ نہ بنائے۔ خطرات ہیں میرے بھائیو، ان خطرات کو سمجھے، اور اگر صرف ہم نے کمانے کو اپنا مشغلہ بنا دیا کہ صرف کمانا ہے، صبح اٹھے کمانے پر نکل گئے، شام آئے تو اولاد سو چکی ہے اور ان اولاد کی کوئی تربیت ہماری نہیں ہوئی، تو اس صورت میں ہمارے لیے بہت بڑے مسئلے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان اور ہمارے اس جنریشن کی فکر کرنے والے بنے کہ ان کی تربیت کیسے ہو۔ اس لیے انشاءاللہ موقع رہا تو کسی مجلس میں میں تربیت اولاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تم اولاد کی تربیت کیسے کرو گے، قرآن تربیت اولاد پر کیا کہہ رہا ہے، تم اولاد کی تربیت کیسے کرو گے۔ تو بہرحال معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے میں روزانہ تیری طرف سے 7 پارے پڑھ کے اللہ کے دربار میں پیش کرتی تھی، اور جب تو پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد جب تو روتا تھا تو میں سمجھتی تھی کہ تجھے دودھ کی ضرورت ہے، لیکن میں جب تک وضو نہیں کر لیتی تھی تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، اور فرمایا میں نے اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جانے نہیں دیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تو دین کا کام کر رہا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شوہروں کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ مل جل کر رہیں گے، اختلاف نہیں کریں گے تو اولادوں پر بھی اچھے اثر پڑیں گے، اور اگر میاں بیوی کے آپسی اختلاف ہر وقت رہے تو اولاد پر اس کے بڑے خطرناک اثرات پڑتے ہیں۔ یہ جو آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بات میں طلاق اور بات میں جدائیاں، اور ذرا سے مسئلے میں جدائیاں، اور پھر بیٹیاں اولاد کو لے لیتی ہے اور باپ کو بالکل محروم کر دیتی ہے اور دیکھنے تک نہیں دیتی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان اولادوں کے دل میں باپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس باپ کی محبت کو ختم کرنے میں اگر عورت نے رول ادا کیا ہے تو یہ ظلم ہوگا، اللہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اس اولاد پر باپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک ماں کا حق ہوا کرتا ہے، بلکہ ماں سے زیادہ حق تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، باپ کو دیا ہے۔ 7 سال کے بعد تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنے والا بنے۔ بہرحال اللہ جل شانہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح فہم نصیب فرمائے۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اس دین میں تم جتنی باتوں کو تلاش کرنا چاہو گے، مرد کی لائن سے، عورت کی لائن سے، وہ ساری باتیں اس شریعت میں ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بہت جامع ہے، بہت کامل ہے۔ ہمیں یہود اور نصارہ کی شریعت میں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نبی ایک مکمل شریعت دے کر ہمیں گیا ہے، ہمیں قیامت تک کی ایک کامل شریعت دے کر کے ہمیں گیا ہے، جس میں ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، سارے مردوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آخرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. ریاکاری سے حفاظت فرما, دکھلاوے سے حفاظت فرما, شہرت سے حفاظت فرما. تیری رضا کے لیے کام کی توفیق عطا فرما. تیری رضا کے لیے کام کی توفیق عطا فرما. زندگی ریاکاریوں میں گزر رہی ہے. اللہ زندگی میں ایک سجدہ اخلاص کا نصیب نہیں ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما, اخلاص عطا فرما. اللہ ہم روزانہ چلاتے رہے کہ رمضان جا رہا ہے, رمضان جا رہا ہے, لیکن رمضان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن کا ذوق نصیب فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, نمازوں کی حلاوت نصیب فرما. اللہ تیرے ذکر کی مستی عطا فرما, تیرے ذکر کی مستی عطا فرما, تیرے ذکر کی مستی عطا فرما. ہمارے قلوب کو منور فرما, ہمارے قلوب کو منور فرما, ہمارے دلوں کو بے حد منور فرما. اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما, ہمارے قلوب کو مجلہ اور مصفہ فرما. اللہ باطنی بیماریوں سے ہم سب کے دلوں کو صاف اور پاک فرما دے. اے اللہ کبر کو دور فرما, اللہ نفاق کو دور فرما. اللہ ہمارے قلوب کو غرور اور تکبر سے دور فرما. اللہ جتنی بھی تجھے ناراض کرنے والی بیماریاں ہو سکتی ہے ان تمام باطنی بیماریوں سے ہماری بہنوں کی, ہماری بیٹیوں کی اللہ پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما, شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنا بدن سطر ہے, ان کو سطر سمجھ کر چھپانے کی توفیق عطا فرما. عائشہ, فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم جیسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اللہ کل قیامت کے دن ان نبی کی بیٹیوں کا ہاتھ اور صحابیات کا ہاتھ ہماری بیٹیوں کے گلے میں ہوگا اور وہ دامن پکڑ کر پوچھے گی کہ ہم نے قربانیاں اور ہمارے باپ نے قربانیاں دی تھی, تم ہمارے نبی کے لیے کیا کر کے لائی ہو؟ اس وقت ہماری بیٹیوں کا کوئی جواب نہیں ہو سکے گا. اللہ میدان حشر کی رسوائیوں کے آنے سے پہلے دنیا میں تجھے راضی کرنے کی فکریں عطا فرما. دنیا میں تیرے حبیب کے بتائے ہوئے لباس پر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. شریعت مطہرہ کا ذوق عطا فرما. اپنے شوہر کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما. اللہ اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما. حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ حلال کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے. اے اللہ جو بیمار ہے شفائے دائمہ عطا فرما. اللہ جو مرحوم ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, کینسر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ برین ہیمریج سے ہماری حفاظت فرما, فالج اور لقوہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ پیشاب اور پخانہ میں اے اللہ لت پت ہو جائیں اور اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو, اس طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم مہلک بیماریوں سے جس میں ہم دوسروں کے محتاج بن جائیں, ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. قرآن پہ موت عطا فرمانا, سجدوں پر موت عطا فرمانا, نمازوں پر موت عطا فرمانا, تلاوت پر موت عطا فرمانا, کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرمانا, تیرے نبی کی رضا اور خوشنودی والی سنتوں پر موت عطا فرمانا. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. اللہ اس مجمع کو قبول فرما, اس مجمع کو قبول فرما. سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کوئی بندہ اپنی پریشانی تیرے علاوہ کہنا نہیں چاہتا ہے, تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.